السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اعجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیلاب کی تباہ کاریاں، اس کے علاوہ گرتی ہوئی معیشت اور ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار۔ تو اسی ٹاپک کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کو، غوثیہ انٹرپرائزز انٹرنیشنل کے سی او ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر وسیم صاحب نے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت پوری طرح ہم سیلاب جو ہے وہ ہمارے ملک کو متاثر کیا ہے، ہماری اکانومی کو متاثر کیا ہے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، بے سر و سامان ہو چکے ہیں؟ تو آپ اس پہ کیا کمنٹس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، سے 2 ماہ پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا اسی سیلاب کے حوالے سے۔ جی وہ اسلام آباد پنڈی کے تھا۔ اب آپ نے، کیونکہ میں تو جاپان رہا ہوں، وہاں بھی دیکھتا رہا ہوں، آ کے بھی دیکھا سنا ہے، بہت دکھ ہوا ہے۔ مگر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے نزدیک چیز ہے وہ کالا باغ ڈیم سے پہلے 25-30 ڈیم بننے چاہیے، ٹھیک ہے، پہاڑی علاقے کے اندر، تاکہ پانی کا جتنا بھی زیادہ فلو ہوگا ادھر پہلا روکا جائے، پھر اس کے بعد کالا ڈیم بننا چاہیے۔ کالا باغ ڈیم کے بعد اس میں 5 کم سے کم نہریں نکالنی چاہیے جو سندھ بلوچستان کے مختلف علاقے سے ہوتی ہوئی سیراب کرتی ہوئی زمینداروں کو پانی جتنا ضرورت ہے اس کے مطابق، اگر کوئی ہم سے بچ جائے تو وہ سمندر کی نظر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سر، کیوں نہیں ہمارے لوگ پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ ہماری جو گورنمنٹ تھی پہلے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ اب تو ہم کافی تباہی کی طرف جو ہے وہ گامزنہ بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہمارے ملک میں میرا خیال ہے کہ 200 کے لگ بھگ ڈیم ہوں گے، اور میں جاپان میں گیا تھا، وہاں 3000 پلس 3025 کے قریب وہاں ڈیم ہے۔ ڈیم انہوں نے اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں کہ جس طرح پہاڑی علاقے کے اوپر جو پانی ہے، پہاڑی کے اوپر ہی انہوں نے ادھر اس کو کنٹرول کیا ہے۔ اس کے بعد آگے 2 ڈیم مل کے وہاں کنٹرول کیا ہے، پھر 3-4 نالے آتے ہیں تو وہاں ان کو کنٹرول کیا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑا ڈیم، پھر جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں زمینداروں کو سپلائی کی ہے، اور اینڈ پہ جتنا بھی پانی ان سے بچتا ہے، مگر بچتا نہیں ہے، وہ ضرورت کے مطابق کنٹرول بھی کر لیتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچ جائے تو وہ سمندر کی نظر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وسیم صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آپ کا کیا کردار رہا آپ کی جماعت کا خاص طور پہ اس سیلاب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یاد بھائی آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، سیلاب تو میرے تقریباً 30 سال سے مجھے پتہ ہے کہ سیلاب آ رہے ہیں، ہر سال پر تقریباً تو آ ہی جاتے کسی نہ کسی علاقے میں، لیکن جو بڑے سیلاب ہیں، اب 2010 کے بعد یہ بڑا سیلاب ہے، لیکن ہم وقتی طور پر جو نقصان ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، میڈیا پہ چلا دیتے ہیں، فارن فنڈنگ آ جاتی ہے، لیکن فیوچر پلان ہم نہیں کرتے۔ جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کالا باغ ڈیم آپ دیکھیں یہ کب سے یہ ایشو چل رہا ہے، تو یہی سیاسی جماعتیں 30-35 سال سے یا 40 سال سے حکومت میں رہی ہیں، جو ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو پی ڈی ایم بنی ہوئی، یہی وہی سیاسی جماعتیں جو 30-35 سال سے حکومت کر رہی ہیں، مختلف شکلوں میں رہی۔ اب ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ ہم کالا باغ کے اگینسٹ کیا جواز تو یہ تھا نا کہ کالا باغ بنائیں گے، نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ نوشہرہ 2010 میں بھی ڈوب گیا، نوشہرہ ابھی بھی ڈوب گیا۔ اگر کالا باغ ڈیم بنا تو یہ ڈوبنے والا معاملہ ختم ہو جاتا۔ ڈیم بننے سے کیا ہو گیا، ہمارے جو ڈیم بن جاتا ہے، ایک تباہ کاریاں نہیں ہوگی، لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا، اربوں روپے کا نقصان نہیں ہوگا، اس سے دوسرا ہمارے جو انرجی کرائسس ہیں اس میں فائدہ ہوگا۔ پھر ڈیم بن جائیں گے، اس سے کیا ہمارا نہری سسٹم اچھا ہو جائے گا، ہماری فصلیں اچھی ہو جائیں گی، تو ڈیم سے کافی سارے فوائد ہمیں مل سکتے ہیں اگر حکومت اور یہ ہمارا ٹاپ لیڈرشپ اگر چاہے تو، اگر صحیح پلاننگ کرے تو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں سر کہ اس وقت ظاہری بات ہے ہماری جو خاص طور پہ زرعی زمینیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، بری طرح ہمارا ایگریکلچر کا سسٹم بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، تو سر آنے والے وقتوں میں آپ معیشت کو اس پوائنٹ آف ویو سے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آنے والے جو مسائل ہیں ان کو ابھی ان کو فیس کرنا چاہیے،
تو یہ جو محکمہ موسمیات نے 4-5 مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس سال بارشیں بھی زیادہ ہوں گی، سیلاب بھی ہوں گے، یہ سارے متعلقہ محکموں کو انہوں نے آگاہ کیا تھا. مگر انہوں نے کیونکہ ان کے اپنے 5-6 مہینے سے معاملات ہی نہیں حل ہو رہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور عوام کے مسائل، ملک کے مسائل پہ ان کی توجہ نہیں تھی. اگر توجہ ہوتی تو ان علاقوں کو اطلاع کی جاتی اور یہ اپنی جگہ سے موو ہو جاتے، جانور لے جاتے، اتنی تباہ کاری نہ ہوتی جتنی کہ سیلاب میں ہوئی ہے. اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جن کو اطلاع دی گئی تھی، انہوں نے اگر عمل نہیں کرایا تو وہ بھی اس میں یہ ان کی غفلت کا نتیجہ ہے. وسیم صاحب یہ بتائیں کہ ہماری قوم خیر جب کوئی قدرتی آفات آتی ہے تو یہ وہ قوم ہے جو سب سے آگے آگے ہوتی ہے. آپ کی جو خاص طور پہ جماعت تھی، ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی جماعت نے کیا کیا؟ دیکھیں یہ اللہ کا شکر ہے، اس دفعہ جتنا جماعت نے کام کیا اور جتنا لوگوں نے جماعت پہ ڈیپینڈ کیا اور اعتماد کیا، اس سے پہلے بھی ہم کام کرتے رہے، لیکن اوورال اس دفعہ کھل کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا نام لیا اور الخدمت فاؤنڈیشن کا نام لیا. کیوں کہ اب دیکھ لیں سیلاب آیا ہے، اس سے 15 دن تک تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہنچ گئی، ریسکیو ہمارے لگ گئے اور ٹینٹنگ ہماری وہاں پہ شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد جا کے حکومت اور یہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا خیال آیا کہ واقعی وہاں پہ کافی ساری تباہ کاریاں ہو گئی ہیں. اس کے بعد یہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ، فوٹو سیشن کیا ہے، 2-2 4-4 توڑے آٹے کی دیے، چیزیں دی، معاملات آ کے پھر دوبارہ واپس آ گئے. تو مین جو ابھی جو آپ دیکھ لیں، کسی میڈیا چینل پہ دیکھ لیں یا کسی محفل میں بیٹھے دیکھ لیں، اب ہر بندے کی زبان پہ یہ کہ جماعت اسلامی وہاں پہ کام کر رہی ہے. لوگوں نے فنڈنگ بھی بے عطا فنڈنگ کی اور بے لوث خدمت کیا. ابھی بھی ہم ایک اسکول سے فنڈ لے کے آ رہے ہیں. تو ابھی جو ہمارا اعتماد ہے، لوگوں کا اعتماد، وہ جماعت اسلامی پہ اور خدمت فاؤنڈیشن پہ اللہ کا شکر کافی بڑھ گیا اور ہم نے ڈلیور بھی کیا. اور یہ جو سیلاب کی تباہ کاری، یہ ابھی 2-3 مہینے والی بات نہیں ہے. جس طرح آپ نے خود بات کی، یہ ابھی وہاں میں پانی کھڑا ہے اور جانور مرے پڑے ہیں، ان کی اسمیل ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بہت سی بیماریاں وہاں پہ، بہت سی وبا بھی پھیل چکی ہیں. وہ پانی اب جہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کی انحصاری فصلوں پہ تھا، تو وہ یہ اب لانگ ٹرم پلان کرنا پڑے گا اور ان کی سپورٹ بھی کرنی پڑے گی. مشکل ان لوگوں کے ساتھ آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ جا رہی ہے، سیلاب کے حوالے سے صرف میں بات کر رہا ہوں، کیا اس کے جو اقدامات تھے آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں، یا جو باقی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کردار کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ تو 22 کروڑ عوام ہی دے رہی ہے کہ یہ 70 سال سے جو بھی ہمارے پاکستان قربانیاں وہی دے رہی، وہ اس پہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. ہر ادارے کو اپنے اپنی جگہ پہ رہ کے پلاننگ کرنی چاہیے، ملک کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، پلاننگ آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ان جیسے مسائلوں پہ نپٹا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. وسیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ نیکسٹ جو الیکشن آ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت اس میں کوئی اہم رول ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ حالیہ جو صورتحال ہے جو ہم نے لوگوں کو فیس کیا اور جو لوگوں کے اعتماد جماعت اسلامی پہ بڑھا ہے، اس سے یہ ہے کہ ہم کافی امید سے ہیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اچھا وہ مینڈیٹ لے کے اوپر آئے گی. اب کراچی میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ ہمارا اچھا مینڈیٹ چل رہا ہے، میئر کا الیکشن بھی ہونے ہیں. اوورال جتنے بھی یہ علاقے ہیں، اوورال جتنے بھی اب اس بندے کا جس سے بھی تعلق ہے، جس جماعت سے بھی، سیاسی جماعت سے تعلق ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جماعت اسلامی والے صرف کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ہم نے ڈلیور کیا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں اگر آپ پیسہ دے کے، اپنا پیسہ دے کے جماعت پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو جب ملک کے باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یہ آپ کے پیسہ ہوگا. ہم اچھے جب سورسز ہمارے پاس اچھے ہوں گے تو ہم اچھے طریقے سے ہم سورس کو ڈلیور کر سکیں گے. اور چھوٹی سی مثال ہے، نعمت اللہ خان صاحب ہمارے کراچی میں تھے، یہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں ہائی وے پہ نا، تو ان ہائی وے پہ کیا ہوتا ہے، پہلے سیاسی حکومتیں یہ 2 سائن بورڈ، ایک ایم این اے کے ہیں، 2 ایک ایم این اے کے ہیں، تو وہ جب جماعت نے اپنے کنٹرول میں لیے، انہی کے پیسوں سے، رینٹل پیسے جو آئے ہیں اسی سے ہم نے کئی فلائی اوور بنائے ہیں. تو جب لوگ ہم پہ اعتماد اب بھی کر رہے ہیں،
جب حکومت ہی لحاظ ہم پہ اعتماد کرے گا تو انشاءاللہ ہم اچھا آپ مزید بہتر ڈیلیور کریں گے. ڈاکٹر صاحب دن بدن ڈالر کی پرائس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, بجلی ہماری مہنگی ہوتی جا رہی ہے, ہر روز آئے دن آپ سنتے ہیں آج 4 روپے آج 5 روپے یونٹ بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی اگر بات کرتا ہوں تو گورنمنٹ نے اس پہ ٹیکسوں کی بھی بھرمار کر دی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کس قدر متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے 3-4 مضمون دے دیے ہیں. تو اس میں دیکھیں گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے نا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب کافی عوام کو اویئرنیس ہو چکی ہے کہ کون کون ادارہ غفلت کر رہا ہے, گورنمنٹ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. اس سے ہٹ کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, عوام پہ بھی ذمہ داریاں ہیں کہ عوام جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کرے, اچھے کینڈیڈیٹ کو آگے لائے. اور جب تک عوام ایک اچھا چناؤ نہیں کرے گی اتنی دیر تک ملک میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کچھ سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. لیکن سر یہ جو ڈالر آئے دن بڑھتا جا رہا ہے اور اکانومی ہماری گرتی جا رہی ہے, ہم ڈیفالٹر ہونے کے بالکل قریب جا رہے ہیں, اس کو آپ کیا سمجھیں, کیا ایڈوائز کریں گے ایز اے بزنس مین آپ؟ دیکھیں اس میں ڈالر کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ ہمیں جو باہر سے چیزیں ہم منگوا رہے ہیں ان پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, کم منگوانی چاہیے. اپنے ملک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی پیداوار بھی ہو اور وسائل بھی پیدا ہوں تاکہ ڈالر باہر نہ جائے, یہاں ہی ضرورت جو ہے عوام کی وہ پوری ہو. تو پھر اس طرح اس کے علاوہ ہر مرد عورت کو مل کے کام کرنا چاہیے. پوری دنیا میں پاکستان میں ایسی صورتحال ہے کہ عورتیں بہت کم کام کرتی ہیں, سوائے گھر کے کام کر لیے چھوٹے موٹے پرسنٹیج ہے جو 10-15% جو کوئی ٹیچر ہے کوئی یا اور کوئی ادارے میں کام کر رہی ہے. ہر آدمی کو, ہر فیملی کے آدمی کو چاہیے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بلا کے, اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کے ایک ملک کے لیے اپنے لیے محنت کرے اور پھر ہی جا کے تبدیلی آ سکتی ہے. اگر پورے فیملی میں 2-4 آدمی کمائیں 10-12-15 کھانے والے تو ایسے تو مسائل ہی مسائل ہیں, اس طرح قابو نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وسیم بھائی یہ بتائیں کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ مذہب کا کارڈ کیوں زیادہ استعمال کرتی ہیں؟ اگر میں کل کی آپ کو بات کرتا ہوں تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے لال مسجد میں کوئی 50 لوگوں کے ساتھ دوبارہ قبضہ کر لیا تھا. تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہے آپ لوگ اس پہ کیوں نہیں اپنا کوئی کردار ادا کرتے؟